ارے بھائی یہ تو بہت مہنگا بتا رہے ہو، اتنے میں نہیں خریدوں گی میں۔ اگر آپ ہمیں یہ 2000 میں دے دیتے ہیں تو بتائیں، ورنہ ہم کہیں اور سے دیکھ لیں گے۔ کلثوم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سوٹ دکاندار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کلثوم کی بات سن کر دکاندار نے حیرت سے اسے دیکھا اور حیرانی سے بولا، بی بی جی 8000 کا سوٹ آپ کو 2000 میں چاہیے؟ اتنے کا تو ہمیں خود بھی نہیں پڑا، یہ آپ کو فائنل 7000 کا مل جائے گا۔ شکر منائے کہ میں نے آپ کو 2000 بولا ہے، اگر آج میری اماں آئی ہوتی نا تو انہوں نے آپ سے 1200 یا 1500 میں خریدنا تھا، اس لیے آپ مجھے 2000 میں دے رہے ہیں یا نہیں؟ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ 2000 میں خریدنے کے بعد بھی مجھے میری اماں سے ڈانٹ ہی پڑے گی۔ کلثوم نے دیسی انداز میں کہا، نہیں بی بی جی، اگر آپ نے یہ لینا ہی ہے تو میں زیادہ سے زیادہ 5000 کا دے دوں گا۔ دکاندار نے اپنا آخری ریٹ بتاتے ہوئے کہا، جس پر کلثوم نے اپنی ساتھ آئی سہیلی نغمہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، یار نغمہ اٹھ یار، چلتے یہاں سے۔ وہ اسے وہاں سے اٹھا کر دکان سے باہر لے گئی۔ وہ کچھ ہی فاصلے پر چلی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے ایک شخص سے اس کا زوردار ٹکراؤ ہوا۔ کلثوم کے ہاتھوں میں پکڑا سارا سامان نیچے گرا۔ غصے سے اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بزنس کی دنیا کا جانا مانا بزنس مین فاروق گیلانی تھا۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے، بلو جینز پر بلیک شرٹ پہنے، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی اور پاؤں میں برانڈڈ جاگرز پہنے وہ بے حد حسین اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ کہتا، کلثوم اس کے سامنے بول پڑی، دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ آنکھوں پر اتنا بڑا چشمہ لگا ہے مگر پھر بھی دکھتا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ فائدہ اس چشمے کا جب آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے؟ سارا سامان میرا نیچے گرا دیا، اگر ایک بھی چیز ٹوٹی نا تو ماں قسم میری اماں نے میری چٹنی بنا دینی ہے، اور وہ بھی سل بٹے پر پیس کر نہیں بلکہ کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کے۔ نغمہ یار چیک کر، کچھ ٹوٹا تو نہیں؟ اگر اس بار کچھ بھی ٹوٹ گیا نا تو ہم بچنے والے نہیں، پچھلی بار تو جیسے تیسے کر کے بچ ہی گئے تھے۔ کلثوم نے دہائیاں دیتے ہوئے زمین پر گرے سامان کو دیکھا اور پھر شکر ادا کرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اس نے نغمہ کی طرف دیکھا جو پریشان کھڑی اپنے سامنے موجود اس روبدار شخص کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ کلثوم نے سارا سامان سمیٹ کر اپنے ہاتھ میں تھاما کھڑی ہوئی اور نغمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ کچھ دور جا کر وہ بولی، کیا یار نغمہ، تو کس شخص کو ایسے گھورے جا رہی تھی جیسے پہلی بار تو نے کوئی لڑکا دیکھا ہو؟ دیکھ تو صحیح، شادی ہو رہی ہے میری، اس لیے تو کہہ رہی ہوں، تو نے اسے دیکھا نہیں؟ ایک بار دیکھتی تو صحیح کس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا وہ، اف کاش ایسا شوہر مجھے مل جائے۔ نغمہ نے دل تھامتے ہوئے کہا، اے لڑکی شرم کر لے شرم، جو تیری قسمت پہ لکھا ہے اس پر خیر منا۔ تو دعا کر اپنے رب سے کہ تیری قسمت میں جو انسان لکھا ہو وہ اچھا ہو، اس طرح ایرے غیرے مردوں کے لیے آئے کیوں ہی بھرتے رہیں۔ کلثوم نے اسے جھڑکا، اچھا بس کرو، زیادہ گیانی نہ بن، چل اب، نہیں تو خالہ نے تجھے تو سنانی ہی سنانی ہے، ساتھ میں مجھے بھی سنا دیں گی۔ نغمہ نے بات کاٹی۔ وہ دونوں ہی اپنی باتوں میں مصروف وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا فاروق گیلانی کلثوم کی نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اسے ہی دیکھتا رہا، جیسے اس نے اس سے پہلے کبھی ایسی لڑکی نہ دیکھی۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ اس کے مینیجر نے اسے جھنجھوڑا، سر آپ کہاں گم گئے؟ پتہ لگاؤ یہ لڑکی کون ہے، مجھے اس لڑکی کے بارے میں تمام تر معلومات چاہیے۔ فاروق نے سنجیدگی سے کہا، سر وہ لڑکی؟ مینیجر نے حیرت سے پوچھا، ہاں وہی لڑکی جو ابھی یہاں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ فاروق نے جواب دیا، جی سر، جیسا آپ کا حکم۔ مینیجر نے فاروق گیلانی کی بات پر ادھر سے سر جھکاتے ہوئے حامی بھر دی، جبکہ فاروق گیلانی ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے آنکھوں پر چشمہ درست کر کے وہاں سے چل دیا۔ فاروق گیلانی اپنے شاندار کیبن میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کی نظریں بار بار دروازے پر ٹک جاتی جہاں سے ابھی ابھی اس کا مینیجر داخل ہوا تھا۔ مینیجر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ سر غضب ہو گیا سر، مینیجر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ فاروق نے اپنی گہری بھویں سمیٹی اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا ہوا، پتہ چلا وہ لڑکی کون ہے؟ جی سر، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ اس شہر کے جانے مانے بزنس مین اشفاق احمد کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کلثوم اشفاق صاحب اکثر بیمار رہتے ہیں، اس لیے دنیا کی نظروں سے دور رہتے ہیں، لیکن دولت اور بزنس میں ان کا ایک نام ہے۔ مینیجر نے سایہ بایو ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ فاروق کے چہرے پر ایک پل کو سکون آیا، لیکن مینیجر کی اگلی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ لیکن سر، غضب یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہی بی بی جی کی شادی ہے، ان کے والد کی بیماری کی وجہ سے شادی بہت جلدی میں رکھی گئی ہے۔ واٹ؟ فاروق کا پارا یکدم ہائی ہو گیا، اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، شادی اگلے ہفتے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے، جمیل کچھ بھی کرو میں اسے کھونا نہیں چاہتا، وہ پہلی لڑکی ہے جس نے میرے دل میں ہلچل مچائی ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ فاروق کی آنکھوں میں جنون اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مینیجر جمیل نے کچھ سوچتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، سر اگر آپ کو وہ ہر حال میں چاہیے اور وقت بھی کم ہے تو پھر آپ ایسا کریں، آپ اسے زبردستی نکاح کر لیں۔ فاروق نے چونک کر جمیل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زبردستی نکاح؟ کیا یہ صحیح ہوگا جمیل؟
میں فاروق گیلانی ہوں، کسی لڑکی پر زبردستی؟ سر، سب کچھ جائز ہے جنگ اور محبت میں۔ اگر آپ کو اس سے سچی محبت ہے اور آپ اسے کھونا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ اگلے ہفتے وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ مینیجر نے اس کے دل کی آنکھ کو مزید ہوا دی۔ فاروق گیلانی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا دل اور دماغ ایک شدید جنگ میں مبتلا ہو چکے تھے اور وہ کلثوم کے خیالوں میں گم ہو گیا تھا۔ کلثوم اپنے عالیشان گھر کے لاؤنج میں صوفے پر سارا سامان پھیلائے بیٹھی اپنی ماں کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ گھر ہر لحاظ سے امیرانہ تھا، لیکن کلثوم کا دیسی پن ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اماں یہ دیکھو، یہ سوٹ دکاندار 8,000 کا بتا رہا تھا، میں نے لڑ جھگڑ کر 5,000 کا کروایا، لیکن پھر بھی میں نے نہیں لیا۔ میں نے کہا 2,000 میں دینا ہے تو دو، ورنہ چلو نغمہ۔ کلثوم نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا۔ اس کی ماں نے گہرا سانس لیا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی کلثوم، اتنے بڑے گھر میں رہتی ہو لیکن عقل تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ 5,000 کا سوٹ چھوڑ کر یہ 300 والے فٹ پاتھ کے سستے جوتے اٹھا لائی ہو، اور یہ سامان دیکھو، یہ اتنے مہنگے داموں میں کیوں خریدا؟ مہنگا لے کر آئی ہو تم۔ کلثوم نے فوراً اپنا منہ غصے سے لٹکا لیا۔ اماں آپ کا بس چلے تو آپ مجھے 1,200 اور 1,500 سے اوپر کی شاپنگ ہی نہ کرنے دیں۔ اسی دوران لاؤنج میں کلثوم کے والد اشفاق احمد کھانستے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بیماری کے باوجود اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ کیا ہوا میری شیر بیٹی کو؟ کیوں ڈانٹ رہی ہو اس کو بیگم؟ اشفاق صاحب نے مسکرا کر کلثوم کی سر پر ہاتھ رکھا۔ کلثوم نے فوراً اپنے باپ کا بازو پکڑ لیا۔ پاپا آپ ہی دیکھیں نا، ہم اتنے امیر ہیں، آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، لیکن بس آپ نے 1,500 اور 1,200 کی ہی شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے اتنے امیر ہونے کا آخر فائدہ ہی کیا ہے اگر میں اپنی مرضی سے دل کھول کر اڑا نہ سکوں؟ اماں نے تب کر کلثوم کو دیکھا۔ اگر تمہیں اتنی امیری کا چار چڑھا ہوا ہے نا لڑکی، تو ایک بار جا کر فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے ان غریب لوگوں کو بھی دیکھ لو کہ وہ کس طرح سخت سردی اور گرمی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں امیر بنایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کرتے جائیں۔ جتنے میں اگر ہمیں اچھا اور پہننے کے لائق مل رہا ہے، اتنے میں خرید کر پہنو۔ کون کہہ رہا ہے کہ تم برانڈڈ لاکھوں اڑاؤ؟ اگر تمہیں یہ فضول پیسہ اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے نا، تو جاؤ کسی غریب کی مدد کر دیا کرو، کسی مستحق کو دے دیا کرو۔ کلثوم نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک برا سا منہ بنایا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شاق صاحب ہنس پڑے اور کلثوم کو گلے سے لگاتے ہوئے لاڈ سے بولے، بس کر دو بیگم، میری بیٹی کو مت ڈانٹو، یہ تو میرا سونا بچہ ہے، جتنا مرضی خرچ کرے، پاپا کے پاس بہت پیسہ ہے۔ کلثوم نے اپنی ماں کو چڑھاتے ہوئے پاپا کے کندھے پر سر رکھ لیا، جبکہ اس کی ماں نے اسے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ کلثوم اپنی سہیلی نغمہ کے ساتھ مارکیٹ کے ایک کونے میں کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جب اچانک ایک کالے رنگ کی بڑی ویگو گاڑی ان کے بالکل آس پاس آ کر رکی۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور 3-4 گن مین باہر نکلے۔ اس سے پہلے کہ کلثوم یا نغمہ دیکھ کر کچھ سمجھ پاتی، دو آدمیوں نے کلثوم کا منہ دبا کر اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ ارے چھوڑو مجھے، نغمہ بچاؤ مجھے، کون ہو تم لوگ؟ کلثوم نے پوری طاقت سے ہاتھ پیر مارے۔ نغمہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک گن مین نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ شور مت مچانا لڑکی، ورنہ گولی مار دوں گا۔ ایک بھاری آواز گونجی۔ سیکنڈوں کے اندر کلثوم گاڑی کے اندر تھی، دروازہ بند ہوئے اور گاڑی تیز رفتاری سے مارکیٹ سے نکل گئی۔ نغمہ سڑک پر کھڑی چیختی ہی رہ گئی۔ کلثوم کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسے اب جھٹکے سے کھولا گیا۔ روشنی کی وجہ سے اس نے آنکھیں موند دی اور جب کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک سنسان مگر عالیشان کمرے میں تھی، جہاں ایک مولوی صاحب، 2 گواہ اور سامنے صوفے پر بلیک سوٹ پہنے ہاتھ میں مہنگی گھڑی سجائے فاروق گیلانی انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کلثوم غصے سے چیخی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن باہر کھڑے گارڈز نے اسے روک دیا۔ فاروق اپنی جگہ سے اٹھا دھیمے مگر روبدار قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جنون تھا۔ میں نے کہا تھا نا کلثوم، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے پتا چلا کہ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، اس لیے میرے پاس صرف یہی ایک راستہ بچا تھا۔ تم پاگل ہو، ہٹو میرے راستے سے، میرے پاپا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ کلثوم کی آواز میں اب خوف اور غصہ مکس تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کی بیٹی ہو، لیکن اس وقت فاروق گیلانی کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، فاروق نے سرد آواز میں حکم دیا۔ میں نہیں کروں گی نکاح، مر جاؤں گی لیکن تم جیسے وحشی سے شادی نہیں کروں گی۔ کلثوم نے روتے ہوئے نکاح نامہ کے کاغذات کو دور پھینکنے کی کوشش کی۔ فاروق نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے دبوچا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے۔ کلثوم، تم ہنس کر سائن کرو یا رو کر، آج تم اس کمرے سے فاروق گیلانی کی بیوی بن کر ہی نکلو گی۔ اس نے زبردستی قلم اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر نکاح نامے پر زبردستی دستخط کروا لیے۔ مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے نکاح پڑھایا۔ کلثوم کی زبان سے قبول ہے نہیں نکلا تھا، لیکن فاروق نے گواہوں کے سامنے زبردستی ہاں کہلوا کر نکاح مکمل کروا دیا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے دعا مانگی، کلثوم فرش پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا لال رنگ کا دوپٹہ اس کے گلے میں زبردستی کی شادی کا توق بن چکا تھا۔
فاروق نے اسے دیکھا، اس کے دل میں ایک کچوکا سا لگا، لیکن اس کا جنون جی چکا تھا۔ جمیل، گاڑی تیار کرو، اب ہم اس کے گھر جائیں گے اور اس کے باپ کو بتائیں گے کہ اب یہ میری ہے۔ جب فاروق گیلانی کلثوم کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو وہاں پہلے ہی نغمہ نے کلثوم کو اغوا ہونے کا بتا کر کہرام مچایا ہوا تھا۔ اشفاق صاحب اپنی بیماری کے باوجود پولیس کو فون کر رہے تھے کہ اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ کلثوم روتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے فاروق گیلانی پورے ٹشن اور حق سے کھڑا تھا۔ کلثوم میری بچی۔ اشفاق صاحب آگے بڑھے، لیکن فاروق نے کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ لیا۔ اب یہ کہیں نہیں جائے گی انکل، یہ اب فاروق گیلانی کی قانونی بیوی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ فاروق نے نکاح نامہ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اشفاق صاحب نے حیرت اور صدمے سے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ نکاح زبردستی؟ یہ صدمہ اشفاق صاحب کے بیمار دل کے لیے بہت بڑا تھا۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا، انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کا چہرہ درد سے نیلا پڑنے لگا۔ اشفاق صاحب، اشفاق صاحب! کلثوم کی ماں چیخ گئی۔ اشفاق صاحب صوفے پر گر پڑے اور ان کی آنکھیں بھترا گئی۔ کلثوم پاگلوں کی طرح اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ پاپا، پاپا آنکھیں کھولیں، مجھے معاف کر دیں پاپا۔ فاروق کے بھی ایک دم ہوش ٹھکانے آ گئے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اس قدم کا اندازہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے فوراً جمیل کو آواز دی، جمیل جلدی گاڑی نکالو، انکل کو ہسپتال لے کر جانا ہے، جلدی۔ وارڈ کے باہر ریڈ لائٹ جل رہی تھی اور کلثوم کی ماں بدحواس کھڑی رو رہی تھی۔ کلثوم کے والد اشفاق صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور وجہ کلثوم کا اچانک غائب ہونا اور پھر فاروق گیلانی سے زبردستی نکاح کی خبر تھی۔ اسی دوران کوریڈور میں بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ کلثوم کی ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ فاروق گیلانی سنجیدہ اور پیشمان چہرے کے ساتھ چلا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ کلثوم تھی، جس کے گلے میں ابھی بھی زبردستی کے نکاح کا دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ کلثوم بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اماں، پاپا کیسے ہیں؟ پاپا کو بھی وجہ سے، وہ بولتے بولتے ہچکیاں لینے لگی۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے فاروق کو دیکھ کر کہا، مسٹر فاروق، مریض کی حالت بہت نازک ہے، وہ بار بار اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں، آپ لوگ اندر جا سکتے ہیں، لیکن پلیز انہیں بالکل پریشان مت کیجیے گا، ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے۔ کلثوم تڑپ کر آئی سی یو کے اندر بھاگی، اس کے پیچھے اس کی ماں اور فاروق بھی داخل ہوئے۔ بیڈ پر لیٹے اشفاق صاحب نے جیسے ہی کلثوم کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی اور انتہائی کمزور آواز میں بولے، کلثوم میری جان، کہاں چلی گئی تھی تم پاپا کو چھوڑ کر؟ کلثوم کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ صرف اپنے پاپا کا ہاتھ چوم کر رو رہی تھی۔ وہ سچ کیسے بتاتی، وہ کیسے کہتی کہ سامنے کھڑا شخص اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا تھا؟ اس نے غصے اور نفرت سے بھری نظریں پیچھے کھڑے فاروق پر ڈالی، جو خاموشی سے سر جھکائے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اشفاق صاحب کی بڑھتی ہوئی دھڑکن دیکھ کر جلدی سے کہا، آپ لوگ پلیز اب باہر جائیں، مریض کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے دل پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ کلثوم روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی، لیکن جیسے فاروق باہر نکلنے لگا، اشفاق صاحب نے کمزور گرفت سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ فاروق چونک کر وہیں رک گیا۔ آئی سی یو میں اب سے فاروق، کلثوم کی ماں اور بیڈ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتے اشفاق صاحب تھے۔ فاروق نے تڑپ کر اشفاق صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، انکل میں مانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے گناہ کیا، مگر میں مجبور تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دشمنی کی بھیڑ چڑھتے مرتے دیکھا ہے انکل، میں نے تو اپنی ماں کو بھی آج تک نہیں دیکھا، میں دنیا میں بالکل اکیلا تھا، اور جب کلثوم کو دیکھا تو مجھے لگا میں اسے کھو دوں گا تو مر جاؤں گا، میں نے غصے اور پاگل پن میں یہ قدم اٹھایا، مجھے معاف کر دیں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ فاروق کی روبدار شخصیت اس وقت ایک بچے کی طرح پیشمان تھی۔ اشفاق صاحب نے گہرا سانس لیا، ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی بے بسی تھی۔ انہوں نے فاروق کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا اور دھیمی آواز میں اپنے آخری الفاظ کہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت زیادہ ضدی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مانیٹر کی اسکرین پر ایک لمبی ٹیون کی آواز گونجی۔ اشفاق صاحب کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اور ہاتھ فاروق کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ فاروق گیلانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ خاموشی سے کسی مجرم کی طرح آئی سی یو سے باہر نکل آیا، لیکن باہر کھڑی کلثوم کو جب اپنے باپ کی موت کا پتہ چلا تو وہ دکھ اور غصے سے پاگل ہو گئی۔ پاپا نہیں، پاپا آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ہسپتال کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر رونے لگی، وہ صدمے کی اس کیفیت میں چلی گئی جہاں انسان کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ والد کی تدفین اور سوئم کے بعد فاروق زبردستی کلثوم کو اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ اب وہ قانونی طور پر اس کی بیوی تھی۔ کلثوم پچھلے کئی دنوں سے صدمے میں تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی پی رہی تھی، اس کی آنکھیں سوج کر لال ہو چکی تھی۔ فاروق کمرے میں داخل ہوا جہاں کلثوم فرش پر گھٹنے سے سر لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، کلثوم اب تم یہی رہو گی، اسی جگہ پر، اب یہی تمہارا گھر ہے۔
کلثوم نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے پیچھے اب صرف اور صرف نفرت کی آگ تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور فاروق کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے وار کرتے ہوئے چیخی، مجھے نہیں رہنا یہاں، سن رہی ہو تم؟ مجھے اس جہنم میں نہیں رہنا، تم قاتل ہو میرے پاپا کے، تم نے میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو اجاڑ دیا، میں تمہارے جیسے وحشی اور قاتل انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے گھر واپس بھیجو۔ فاروق نے اس کے وار روکے نہیں بلکہ خاموشی سے اس کا سارا غصہ برداشت کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس نے کلثوم کو مزید کچھ نہیں کہا اور ایک لفظ بولے بغیر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر کلثوم دوبارہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی اور باہر فاروق بند دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی محبت کی قیمت بہت بھاری ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب فاروق گیلانی دبے قدموں کلثوم کے کمرے کی طرف آیا۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کے درمیان صرف خاموش نفرت کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانے یا اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کرتا، کلثوم کا کڑوا اور زہریلا جواب اس کے دل کے ٹکڑے کر دیتا۔ فاروق نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کلثوم جان نماز پر بیٹھی، سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ اٹھائے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ فاروق کو لگا کہ شاید وہ اپنے دکھ کے کم ہونے کی دعا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی کلثوم کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، فاروق کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یا اللہ، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس قاتل نے میرے پاپا کو مجھے چھین لیا۔ یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا پھر اس فاروق گیلانی کو مار دے، مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ یا اللہ، اسے ختم کر دے۔ وہ ہچکیاں لے کر زمین پر گر پڑی اور سجدے میں رونے لگی۔ فاروق کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا اور وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا، وہ ہر پل اس کی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے پیچھے ہٹا اور تیز قدموں سے اپنے اسٹڈی روم کی طرف چل دیا۔ اسٹڈی روم کے نیم تارے گوشے میں فاروق گیلانی فرش پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر شکستگی کے گہرے نشانات تھے۔ جمیل، جو فاروق کا مینیجر اور درینہ دوست تھا، اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ فاروق، تم ٹوٹ رہے ہو، کلثوم کی نفرت تمہیں اندر سے ختم کر رہی ہے۔ جمیل کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ والی سنجیدگی تھی۔ فاروق نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا جمیل، میں نے اسے حاصل تو کر لیا، مگر اس کے دل میں اب بھی صرف میرے لیے نفرت ہے۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ایسے دیکھتی ہے جیسے میں کوئی قاتل ہوں۔ میں اس کی موجودگی میں اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں جگا پا رہا۔ جمیل نے ایک لمبا سانس لیا، اس کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے ماضی میں کھو گئیں۔ کلثوم کو جیتنے کے لیے فاروق، تمہیں صرف اس کا شوہر بن کر نہیں رہنا، تمہیں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہوگا، مگر اس طرح نہیں جیسے تم اب تک کر رہی ہو۔ تمہیں اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ تم اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہو، مگر اس کے لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ جمیل تھوڑا اور آگے بڑھا اور پھر فاروق کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان کے پاس اپنا منہ لے گیا۔ اس نے انتہائی دھیمی سرگوشی والی آواز میں اسے ایک ایسی حکمت عملی بتائی جس کا ذکر کرتے ہوئے خود جمیل کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ جمیل نے جو کچھ کہا وہ فاروق کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی فاروق کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے یکدم جمیل سے اپنا چہرہ دور کیا اور حیرت، خوف اور شدید انکار کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمیل؟ یہ بالکل پاگل بنے۔ فاروق اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے تیزی سے چکر لگانے لگا۔ یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یہ کیا تو وہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے گنوا دے گی، وہ مجھ سے نفرت کی انتہا پر پہنچ جائے گی، میں یہ خطرہ نہیں اٹھا سکتا۔ جمیل اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہ خاموشی سے فاروق کو دیکھتا رہا۔ فاروق، تم نے کہا تھا نا کہ تم اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتے، تو بھی یہی ایک راستہ ہے جس سے وہ تمہاری موجودگی کو اپنی سانسوں میں محسوس کرے گی، اسے بھی پتہ نہیں چلے گا اور تم اس کے ہر عمل کا حصہ بن جاؤ گے۔ فاروق رک گیا، اس کی سانسیں تیز تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف مڑا اور باہر اندھیرے میں کلثوم کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، مگر اس کی محبت کا جنون اسے مجبور کر رہا تھا۔ تمہارا منصوبہ یہ بہت خطرناک ہے، اس سے میری اور اس کی زندگی کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو سکتی ہے جسے توڑنا ناممکن ہوگا، فاروق نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جمیل نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عشق میں رسک لینا پڑتا ہے دوست، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا تم یہ کرنے کو تیار ہو۔ فاروق نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں، اس کے چہرے پر ایک کربناک عزم چھلکنے لگا۔ اس نے جمیل کی طرف دیکھا اور ایک بہت گہری مگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر یہی میری محبت کا آخری امتحان ہے تو مجھے منظور ہے، میں یہ کروں گا۔
اگلے دن فاروق اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا۔ جمیل فائلیں لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں دروازے پر کھڑی کلثوم پر پڑی، جسے شاید کسی کام کے لیے یا زبردستی یہاں لایا گیا تھا۔ وہ بہت پریشان اور غصے میں لگ رہی تھی۔ فاروق کسی میٹنگ میں چلا گیا تو جمیل آہستہ سے کلثوم کے قریب گیا۔ کیا ہوا بی بی جی، اتنی پریشان کیوں ہے؟ کلثوم نے غصے اور بے بسی سے کہا، مجھے گھر جانا ہے جمیل، مگر یہ انسان مجھے کہیں نہیں جانے دے رہا۔ اس نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ جمیل کے چہرے پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوا، آواز میں زہر گھلتے ہوئے بولا، بی بی جی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ آپ کا پیچھا چھوڑے تو آپ کو اسے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آپ کا بچپن ماں کے بغیر گزرتے دیکھا، آپ کی جوانی میں آپ کے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا۔ یہ پاگل ہے آپ کے لیے۔ اسے جب تک آپ جان سے نہیں مانیں گی یہ آپ کو جینے نہیں دے گا۔ اسے راستے سے ہٹائیں اور آزاد ہو جائے۔ کلثوم جمیل کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی اور اس کے دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ رات کو جب فاروق گھر آیا تو اس کا رویہ کافی پرسکون تھا۔ کلثوم، کل ہم مری جا رہے ہیں، مجھے وہاں کچھ کام ہے، تم بھی ساتھ چلو، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ کلثوم نے منع کرنا چاہا مگر جمیل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے سوچا شاید مری کے تنہا راستوں میں اسے کوئی موقع مل جائے۔ وہ خاموشی سے مان گئی۔ اگلے دن وہ مری کے ایک انتہائی اونچے پہاڑی سلسلے پر واقع فارم ہاؤس پر پہنچ گئے۔ فارم ہاؤس کسی اونچی چٹان کے کنارے پر واقع تھا۔ شام کا وقت تھا، فضا میں خنکی تھی۔ کلثوم جب موقع پا کر فارم ہاؤس کے عقبی دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تو فاروق نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے تیزی سے اسے پکڑا اور کھینچتے ہوئے چٹان کے عین کنارے پر لے آیا۔ نیچے دیکھو، فاروق نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ کلثوم نے نیچے دیکھا۔ گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اسے چکر آ گئے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، مت پھینکو مجھے۔ فاروق نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ڈرو مت میری جان، میں تمہیں نہیں پھینک رہا، میں تو بس تمہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ گہرائی کتنی زیادہ ہے، مگر میری محبت اس گہرائی سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے۔ اسے پہچانا کلثوم، میں تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ فاروق کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ جو اب تک ایک روبدار بزنس مین تھا، اب کنارے پر کھڑا کسی ٹوٹے ہوئے تنہا بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو سالوں کی تنہائی سے پیدا ہوا تھا۔ میں بس اکیلا تھا کلثوم، مجھے بس تم چاہیے تھی، میرا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ پگھل رہا تھا، وہ کمزور پڑا تھا۔ کلثوم نے ایک پل کے لیے فاروق کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر جمیل کی بات اور باپ کی موت کا انتقام اس کے دماغ پر حاوی تھا۔ جیسے فاروق کنارے پر کھڑا اپنی محبت کے اعتراف میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی نظریں جھکائے کھڑا تھا، کلثوم نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور فاروق کی کمر پر ایک زوردار دھکا دے دیا۔ آہ! فاروق کی ایک دلکراش چیخ فضا میں گونجی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی پہاڑوں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کے سرسرانے کی آواز آ رہی تھی۔ کلثوم چٹان کے کنارے کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی یا شاید ایک گہرے جرم کی دلدل میں اتر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کلثوم چٹان کے کنارے کھڑی خام خوف سے کانپ رہی تھی۔ نیچے گہری کھائی میں صرف دھند اور خاموشی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے مینیجر کی آواز آئی۔ کلثوم نے چونک کر دیکھا۔ جمیل کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ کلثوم کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے یقین ہے بی بی جی کہ اب آپ کے دل کی نفرت ختم ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ آپ نے اپنا انتقام لے لیا۔ کلثوم شاخ میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ پچھتاوے کی ایک لہر نے اسے گھیر لیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور چلائی، مجھے میرے گھر لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے۔ جمیل نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی کلثوم بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، میں نے اپنا انتقام لے لیا، میں نے پاپا کے قاتل کو ختم کر دیا، میں نے فاروق گیلانی کو پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیا ہے، وہ مر گیا اماں۔ مگر یہ سنتی اس کی اماں جھٹکے سے کلثوم کو خود سے دور کیا اور غصے سے چیخیں، خدا کے لیے ہوش میں آؤ کلثوم، تم کس کے خون کا بدلہ لے کر آئی ہو؟ وہ تمہارے باپ کا قاتل نہیں تھا۔ تمہارے پاپا تو اپنی بیماری، اپنے دل کے دورے کی وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں، اور فاروق، وہ تو تمہارے پاپا کے آخری وقت میں ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ تمہارے پاپا نے خود مرنے سے پہلے تمہیں اس فاروق گیلانی کے سپرد کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے تمہیں اس کے حوالے کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، اور تمہیں اس بے گناہ کی جان لے آئی۔ کلثوم کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسے اپنی اتنی بڑی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فرش پر بیٹھ کر تڑپ اٹھی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے۔ یہ 2 مہینے کلثوم کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر کھڑی ہو کر روتی۔ اسے ڈراؤنے خواب آتے کہ کوئی اسے اندھیرے میں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا فاروق خون میں لت پت کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔
وہ خواب میں چیختی اور روتی تو اس کی ماں دوڑتی بھی آتی، اسے گلے سے لگاتی اور دلاسا دیتی، اماں مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے ایک بے گناہ کو مار دیا۔ کلثوم روتے ہوئے کہتی، اس کی ماں اس کے آنسو پوچھتی اور کہتی، جو تم نے کر دیا اس کی معافی تو نہیں ہے کلثوم، مگر اب تمہیں صبر کرنا ہوگا، تم ہر وقت گھر میں رہ کر پاگل ہو جاؤ گی، تم ایسا کرو کہیں جاب کرنا اسٹارٹ کر دو تاکہ تمہارا دل بہل جائے۔ ماں کے کہنے پر کلثوم نے مختلف اسکولوں میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور جلد ہی ایک اچھے اسکول سے اسے میسج آ گیا کہ وہ آ کر جوائن کر سکتی ہے۔ کلثوم نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے وہاں کام کرتے ہوئے اسے 2 ہی مہینے ہوئے تھے کہ پرانے پرنسپل ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ ایک نئے پرنسپل آ گئے۔ جب تمام ٹیچرز نئے پرنسپل سے ملنے ان کے آفس گئیں تو کلثوم بھی ان کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے لیدر کی کرسی پر بیٹھے شخص کی پشت دیکھ کر ایک پل کے لیے کلثوم کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ قد کاٹ، وہ بیٹھنے کا روبدار انداز بالکل فاروق گیلانی جیسا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص اپنی کرسی گھما کر سامنے مڑا، کلثوم کا وہم ٹوٹ گیا۔ وہ فاروق نہیں تھا، اس کا چہرہ کوئی اور تھا، ایک بالکل نیا چہرہ۔ لیکن جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، کلثوم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نئے پرنسپل کے بات کرنے کا طریقہ، اس کا چہرہ، سخت کر کے غصہ کرنے کا انداز اور اس کی شخصیت کی کاٹ بالکل فاروق جیسی تھی۔ اسی الجھن اور کشمکش میں دن گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں کلثوم اسکول میں ہی کام کرتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نئے پرنسپل اور کلثوم کے درمیان ایک خاص رشتہ بن گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ کلثوم کو اس نئے پرنسپل سے بات کرنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ جب بھی وہ بولتا، کلثوم کو لگتا جیسے وہ فاروق کے پاس بیٹھی ہے۔ اس کی وہی عادتیں، وہی انداز گفتگو کلثوم کے پچھتاوے سے بھرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیتے تھے۔ اگرچہ اس کا چہرہ الگ تھا لیکن کلثوم کو اس کے اندر سے اپنے پرانے شوہر کی خوشبو آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ پاتی تھی۔ ایک دن جب اسکول خالی ہو چکا تھا، پرنسپل نے کلثوم کو اپنے آفس میں روکا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اسی سنجیدہ اور جادوئی انداز میں کلثوم کے قریب آیا، جس نے کلثوم کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ اس نے بہت خوبصورت اور باوقار انداز میں کلثوم کی طرف دیکھا اور اسے پرپوز کر دیا، کلثوم، میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کلثوم، جو ان 2 سالوں میں اس کی شخصیت کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی اور جس کے دل میں اب فاروق کے لیے صرف ایک پاکیزہ پچھتاوا بچا تھا، اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے فوراً ہاں کر دی۔ اس کی ہاں کرتے بعد دونوں کے گھر والوں تک پہنچی۔ کلثوم کی ماں، جو پہلے 2 سال سے اپنی بیٹی کی پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھ رہی تھی، اس نئے رشتے پر نہ صرف راضی ہوئی بلکہ انہوں نے کلثوم کو بہت خوبصورت سبق آموز نصیحتیں بھی دیں، اور پھر سب کی رضامندی اور دعاؤں کے ساتھ دونوں کا دھوم دھام سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کی رات جب کلثوم اپنے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی تو دل میں پچھتاوے کے طوفان چل رہے تھے۔ جب پرنسپل نے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور اسے منہ دکھائی دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلثوم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پرنسپل پریشان ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس وقت کلثوم خود کو سنبھال نہ سکی، اس نے روتے ہوئے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس نے غصے میں آ کر اپنے باپ کے قاتل کو مارنے کی کوشش کی تھی اور کیسے اس نے ایک بے گناہ انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اسے یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے تو ساری زندگی اسی پچھتاوے اور اس انسان کی یاد میں گزار دینی چاہیے تھی۔ پرنسپل نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی، وہ اسے تسلی دیتا رہا اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا کہ میں تمہیں پورا وقت دیتا ہوں، جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی میں تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ کلثوم نے کوشش کی کہ وہ اس نئے رشتے میں ڈھل جائے، لیکن پھر ہر بار اس کی آنکھوں کے سامنے فاروق کا وہی ہنستا مسکراتا چہرہ آ جاتا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن کلثوم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور پرنسپل بھی وہیں موجود تھے۔ اچانک پرنسپل کے فون پر ایک کال آئی، وہ بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کلثوم کو کوئی بات کہنی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہوئی، اس نے پرنسپل کی آواز سنی۔ وہ فون پر جمیل سے کہہ رہا تھا کہ تم نے جو کہا تھا میں نے بالکل ویسے ہی کیا، دیکھو اب وہ سب کی رضامندی سے میری بیوی ہے، مگر مجھے ہر وقت یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں ہی فاروق ہوں تو کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلے جائے۔ پرنسپل نے فون پر جمیل سے کہا کہ تمہارا پلان کامیاب تو ہو گیا، بس اب دعا کرو کہ یہ حقیقت کبھی نہ کھلے۔ کلثوم یہ سب سن کر پتھر کی ہو گئی، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ فاروق زندہ ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں فرش پر زور سے پڑا۔ پرنسپل نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا کہ کلثوم نے سب سن لیا ہے، لیکن کلثوم نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، ہمیں خریداری کے لیے جانا ہے۔
प्रिंसिपल ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि शुक्र है उसने कुछ नहीं सुना। अगले दिन कुलसुम अपनी माँ के पास गई। अपनी माँ को सारी बात बताई कि वो प्रिंसिपल ही फारूक है। उसकी माँ ने कहा कि जब तक वो खुद तुम्हें सच ना बताए तो मुझे ये मत बताना कि तुम जान चुकी हो। कुलसुम माँ की बात मान ली। कुछ देर बाद स्कूल में एक तकरीर के दौरान एक टीचर प्रिंसिपल के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हो रही थी और उन पर लाइन मारने की कोशिश करी थी। ये देखकर कुलसुम का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से आगे बढ़ी और सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहा कि ये मेरे शौहर हैं, आप इनसे फासला बना कर रखें। उसने फौरन फारूक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गई। ड्राइवर से कहा कि गाड़ी सीधी घर ले चलो। घर पहुंचकर कुलसुम का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो कमरे में जाकर चीखने चिल्लाने लगी। उसने फारूक को ताने दिया और फिर अचानक उसका गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वो फिर से रोने लगी और कमरे में इधर उधर की चीज़ें फेंकने लगी। उसके दिल का सारा बोझ अब बाहर आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रोते हुए बोलने लगी, तुम्हें मालूम है मैं इस फारूक से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्योंकि मुझे लगता था वो मेरे पापा का कातिल है। वो दिल का बुरा नहीं था, वो बहुत अच्छा था, मगर मैंने उसे कभी नहीं समझा। मैंने हमेशा यही समझा कि उसने जो ज़बरदस्ती का रास्ता इख्तियार किया है वो गलत है, मगर मेरी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। काश कि मैं वो कदम ना उठाती, काश मैं उसे इस पहाड़ से धक्का ना देती, तो आज वो यहाँ मेरे पास होता। मगर तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ। तुम मेरे शौहर हो, एक प्रोफेसर हो, फिर भी तुम इस दूसरी लड़की को अपने करीब आने दे रही हो। क्यों जा रहे थे तुम उसके करीब? ये कहते कहते कुलसुम की हिचकी बन गई। वो तड़प कर आगे बढ़ी और प्रिंसिपल का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर एक रोते हुए बच्चे की तरह कहने लगी, क्या तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें स्कूल में पहली बार देखा था तो मुझे लगा शायद मेरा शौहर जिंदा है, वो वापस आ गया है मुझे अपने गले से लगाने के लिए। लेकिन जब मैंने तुम्हारा ही चेहरा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, तुम कोई और हो और वो कोई और था। मगर फिर तुम्हारी सब हरकतें उससे मिलने लगी। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा अंदाज मेरा उस साबिक़ा शौहर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मेरी शादी के लिए हाँ कहने की वजह भी यही थी कि तुम्हारा अंदाज मेरे उसी शौहर जैसा था। फिर मुझे निकाह के बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मैं एक नए इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, मगर फिर भी मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूल करने की कोशिश की, और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें दिल से कबूल भी कर लिया था। कुलसुम ने अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर एक दिन मुझे सच्चाई पता चली कि मेरा शौहर जिंदा है, और जानते हो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मैं खुशी से पागल हो गई थी। मैं रोना चाहती थी, अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहती थी, उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर मुझ पे हिम्मत नहीं थी। मुझे खौफ था कि कहीं वो मुझे सज़ा ना दे दे, मुझे छोड़ ना दे या छोड़ के चले ना जाए, मुझे मारे ना। मगर आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, एतराफ़ करती हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि माफ़ी मांगना आसान है, मगर माफ़ करना आसान नहीं होता। मगर हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो इन्हें एक मौका तो देना चाहिए ना। क्या मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? बोलो, एक मौका दोगे मुझे? तो मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना फारूक? कुलसुम ने जब उसका असल नाम लिया तो कमरे में एक गहरा सुकून छा गया। प्रिंसिपल, जो कि असल में फारूक गिलानी ही था, उसके चेहरे के तासुरात पिघल गए। उसने आगे बढ़कर कुलसुम के आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और इंतहाई नरम और दिलगुदाज आवाज़ में बोला, मैंने जमील को बताया था कि तुम जानेमाज़ पर बैठकर मेरे लिए मौत की दुआएं मांगती हो, मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो जमील ने मुझे कहा कि तुम्हें तुम्हारी नफरत का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ही होगा। हमें यह देखना होगा कि तुम अपनी नफरत में किस हद तक जा सकती हो। क्या तुम वाकई मुझे मार दोगी या नहीं? इसलिए मैं तुम्हें मरी के इस फार्म हाउस पर लेकर आया। मेरी मजबूरी देखो कि तुमने वही किया। तुमने मुझे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया, मगर कुलसुम, हम पहले से ही जानते थे कि तुम ये कदम उठा सकती हो, इसलिए मैंने हर तरह की तैयारी पहले से कर रखी थी। फारूक ने कुलसुम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जब तुमने मुझे पहाड़ से नीचे धक्का दिया था ना, मैं ज़मीन पर गिरने के बजाय हवा में लटक गया था, क्योंकि शायद तुमने देखा नहीं होगा कि मैंने अपने लिबास के अंदर एक बहुत ही मजबूत किस्म की बेल्ट बांध रखी थी, जो कि आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद मेरे दूसरे आदमी ने मुझे वहाँ से ऊपर खींचा। इस हादसे में मेरे हाथों पर शदीद चोट आई, जिस पर पट्टी बंदी पड़ी।
اس کے بعد میں نے اپنے چہرے پر یہ سلیکیون کا ماسک پہن لیا تاکہ میری شناخت بدل جائے۔ کافی وقت کے بعد جب مجھے تمہارے اسکول اور تمہاری حالت کا پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے تمہارے سامنے آ جانا چاہیے، اور دیکھو آج میں تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں۔ فاروق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کلثوم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، مگر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اتنا جنونی تھا کہ تمہیں تکلیف دیتا۔ میں نے بھی جو زبردستی کا راستہ اختیار کیا تھا وہ بالکل غلط تھا، اور میری بھی سزا بنتی تھی۔ مجھے تمہیں اس طرح آزمائے بغیر تمہارا دل جیتنا چاہیے تھا۔ کلثوم نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور بولی، نہیں فاروق، غلطی میری تھی، مگر اب ہم سب بھول جائیں گے۔ دونوں نے ہی روتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اپنے دل کی ساری باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھ دی تھی، اور یوں ان کی محبت کی ایک نئی اور سچی شروعات ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو کلثوم کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ فاروق اس کے بالکل سامنے بیٹھا انتہائی محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ مصنوعی ماسک نہیں تھا، بلکہ اس کا وہی پرانا روبدار اور بے حد حسین چہرہ جس پر ہلکی ہلکی سی داڑھی اور چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ کلثوم نے جیسے ہی اس کا اصل چہرہ اتنے قریب سے دیکھا، اس کے گال شرم سے لال ہو گئے اور وہ شرما کر کمبل میں منہ چھپانے لگی۔ فاروق نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کمبل کو تھوڑا سا نیچے کیا اور اس کے سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے شرارت سے بولا، اب شرمانے کا کیا فائدہ بیگم؟ کل رات تو بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ میں محبت کرتی ہوں، اب شوہر سامنے اصل روپ میں آیا ہے تو منہ چھپایا جا رہا ہے۔ کلثوم نے شرماتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ بہت برے ہیں فاروق، اتنے مہینوں تک مجھے تڑپایا، پرنسپل بن کر مجھ پر روب جماتے رہے اور میں پاگلوں کی طرح آپ کی عادتیں ڈھونڈتی رہی۔ فاروق نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، وہ روب نہیں تھا میری جان، وہ تو بس اپنی ضدی بیوی کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ تھا، مگر اب کوئی ماسک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، اب صرف تم ہو اور میں ہوں۔ کلثوم نے مسکرا کر اپنی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکا دی اور کمرہ ان کی دھیمی دھیمی مسکراہٹوں سے مہک اٹھا۔ فاروق کلثوم کو لے کر دوبارہ مری کے اسی فارم ہاؤس پر آیا، مگر اس بار ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی سرد ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ فاروق بلیک شرٹ اور جینس میں بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، جبکہ کلثوم نے سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس پر اس نے لال دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ دونوں اسی چٹان کے کنارے پر کھڑے تھے جہاں کچھ مہینے پہلے نفرت کا ایک طوفان آیا تھا، مگر آج وہاں صرف محبت ہی محبت تھی۔ فاروق نے کلثوم کے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کلثوم ایک پل کے لیے جھٹکی، پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب تو ڈر نہیں لگ رہا نا اس گہرائی سے؟ فاروق نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کلثوم نے مڑ کر فاروق کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جب تک آپ کا یہ مضبوط ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے مجھے دنیا کی کسی گہرائی سے بھی اور کسی طوفان سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں فاروق کہ آپ میری زندگی میں آئے۔ فاروق نے اس کے ماتھے پر محبت کا ایک لمبا لمس محسوس کیا اور اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ پہاڑوں کی وادی میں ان کی محبت کا یہ خوبصورت سفر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک پرسکون اور سچی خوشی میں بدل چکا تھا، جہاں نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا تھا۔